ایک آدمی کو میرے سیالکوٹ کا میرا ایک دوست جانے والا، میں کہا یار نماز تجھے پڑھو نماز، میں ذرا سگریٹ پی لوں. میں کہا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ آپ میں نے پتا پڑا بڑے لطر پڑے نے، ہاں چل تو پی پڑی یار تو اوپر. جو دنیا کی عورت ہے اس کو سب سے بڑا شوق کیا ہوتا ہے کہ مجھے میری کوئی تعریف کر دے، اور جن کی بیویاں پرانی رہتی ہیں وہ تعریفیں کہاں کرتے ہیں، تو ان کو پھر ہوتا ہے کہ پہلے سے کر دے تعریفیں ان کو نہیں کر دے، اور ان کو بیوی کی تعریف کرنی ہوتی ہے ہر وقت موت تک ہی. ایک میں جاننے والے نے دوسری شادی کر لی، اس کی بیوی نے لاہور کا کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں وہ جس چیز کو جانتی تھی اسے گھر نہیں کی. اس نے یقین کو مجھے کہا میرے کو بہت سارا سونا ہے. میں کہا بہت، آپ سارا سونا لے بس طلاق دلوا دیں. کئی عورتیں ہیں ایسی شیر کی بچیاں، کئی ہیں ایسی، میں نے دیکھی. کراچی میں ہمارا ایک دوست ہے، ان کے 2 بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں، اور ایسا ان کا پیار ہے آپس میں، یقین کرو کہ جو دیکھتا ہے وہ حیران ہی رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا. اب یہ جو یہاں کی عورتیں ہیں، یہ والی عورتیں جنت کی جو عورتیں ہیں ان سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. ایک عورت کا میں نے ویلاگ، وہ کیا ہوتا ہے کلپس آیا مجھے کسی نے بھیجا، ایک سکھ عورت ہے، سکھ کوئی عورت کسی گھر میں کام کرتی ہے. میں اس عورت کے لیے خدا کی قسم کھا کے اتنی دعا مانگی، میں کہی یا اللہ اتنی خوبصورت بات تو میں نے کسی مسلمان سے نہیں سنی، تو اس کو ہدایت دے. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بڑے ہی تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے. عرصہ بڑا مختصر ہے، یہ غور کرنے سے بات سمجھ آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کل کی بات ہے، کل ہم کہتے تھے جی رمضان شروع ہو رہا ہے، جی رمضان شروع ہو رہا ہے. اب رمضان گزر گیا، فٹافٹ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان کہاں گیا ہے. اسی طرح زندگی بھی فٹافٹ گزر رہی ہے، فٹافٹ جا رہی ہے. کہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، لگ رہا ہے کہ شاید ایسے ہی رہنا ہے، لیکن جنازے پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا. فٹافٹ جا رہے ہیں، لمبا نہیں ہے چکر، تھوڑے دن کی بات ہے، اور بڑی ہی زبردست آگے زندگی آنے والی ہے، بڑی ہی زبردست زندگی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ زندگی کا دار و مدار زندگی پہ ہے. اگر یہ زندگی ٹھیک گزاری تو وہ بنے گی، اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کو گڑبڑ کر دیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ بات روزانہ کرنے کی ہے، یہ روزانہ 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 کرنے کی بات ہے کہ ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا وقت کم ہو رہا ہے. ابھی جو دن ہے یہ ایک دن کم ہو گیا. صبح جس نے فجر کی نماز آج نہیں پڑھی، اب اس کی زندگی میں دوبارہ فجر کی نماز نہیں آ سکتی، یہ والی، یہ ختم ہو گئی. جو مرضی کر لے، یہ ٹائم دوبارہ نہیں آنا. جس نے اس رمضان میں کوتاہی کر دی ہے، اس نے رمضان میں کوتاہی کر دی ہے، یہ رمضان اب دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا. ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے نا، ایک روزہ فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے، ایمی چھوڑ دیا، اب وہ ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، ساری زندگی باقی کی روزے رکھے، لیکن اس ایک روزے کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتا. فرض ایسی چیز ہے، یہ تھوڑی سی زندگی. اب اس پہ غور تو ہمیں تو اس کا ٹائم ہی نہیں غور کرنے کا. غور کرو کہ یہ 60-70 سال کی زندگی پہ آگے ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز سال کی کامیابی کا دار و مدار ہے یا ناکامی کا دار و مدار ہے نا. اس ذرا سی زندگی پہ آگے کتنی بڑی زندگی بننی ہے، یا خدا نہ خواستہ کتنی بڑی زندگی بگڑ جائے گی. یہ تو غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، نہیں تو سمجھ نہیں آنی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ہے گزرا چلو. ایک آدمی میرا جاننے والا ہے، اس کا کاروباری جوا ہے، وہ زندگی میں جوا ہی کھیل رہا ہے اس کی ساری زندگی بس، اور کوئی کاروبار اس نے کیا ہی نہیں. اب وہ مجھے کہتا ہے، میں کہ یار دیکھو موت آنے والی ہے، آپ توبہ اب فرما لیں.
نہیں بالکل تیار ہے، موت اس سے تیار ہے، بالکل اس سے بس بڑھنا سے تیار ہے. جنہوں عقل نہیں ہوتی ہے موجیں موجیں، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہوں. اس لیے دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، کتنی عمریں ہو گئی ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، کس طرح کی اپنے نفع، تھوڑے سے نفع کے لیے پوری دنیا کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، پوری دنیا ہی اڑا کے رکھ دی ہے. پتہ ہی کچھ نہیں میں کیا اس کا نتیجہ، کچھ نتیجہ نکلنا ہے، ایسے آپ کو تماشا تھوڑی ہو رہی ہے. ایک دن آئے گا جب سامنے کھڑا کیا جاؤ گے بھائیو، ویسا نہیں ہونا. جہنم کا عذاب جو ہے وہ ایسے مزہ، یہ ہم کامیڈی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسے اس طرح کسی یہاں پہ کسی نے 2 چپیڑے مارنے، وہاں بھی 2-3 چپیڑے مارنے، کسی نے کہ تم نے وہ بڑے شرارتی تھے، تم یہ کر کے آئے، چلو 2-3 تھپڑ کھا کے فارغ. ہم اسی چکر میں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، 2-3 لیٹر پہن کے ٹھیک ہوئے. ایک آدمی کو میں نے سیالکوٹ کا میرا ایک دوست جانے والے، میں کہا یار نماز ہو گیا تجھے پڑھو نماز، میں ذرا سگریٹ پی لوں. میں کہا جی میں نماز کی بات کر رہا ہوں، آپ نے سگریٹ پی لوں. اور یار میں کہا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ میں نے پتا پڑا بڑے لطر پڑے، ہاں چل تو پی پڑی یار، تو اوپر شرٹ سے نشے میں یہ کیفیت نشے کی ہے. نشے میں آدمی ایسے باتیں کر سکتا ہے، جس کو عقل ہے وہ نہیں کر سکتا. اب یہ نشہ ٹوٹے گا جس دن وہ کہے گا کہ چلو جی ٹائم از اوور، چلے. تو جب یہ والا جہان آگے سے بند کریں گے، وہ والا جہان جب کھل جائے گا تو یہ کیا ہوا. اس لیے حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ دنیا میں جب آنکھ بند ہوگی، جب آنکھ یہاں بند ہوگی تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی کہ یہ کیا ہوا. ابھی میں تو کامیڈی سمجھ رہا تھا اس کو، یہ تو کامیڈی تھی، ایسے ہی لگا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا. میرے دوستو جہنم میں جب آدمی جس کے دنیا میں نشے میں زندگی گزاری ہے نا، جہالت کے نشے میں، یہ جو جسم ہے نا یہ والا، یہ تو جل جائے گا 2 منٹ میں. اس کو 1000 گنا بڑا کیا جائے گا، اس کھال کو 1000 گنا بڑا کیا جائے گا، 1000 ٹائم زیادہ موٹا کیا جائے گا. وہ جلنی شروع ہوگی. جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کھال کے جلنے سے، وہ تکلیف شروع ہوگی 1000 گنا زیادہ. جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر اتنی دوبارہ لگا دی جائے گی. کوئی تماشا نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی نہیں، وہ کامیڈی نہیں کہ 2 چتر پڑھ کے مک جائے گا. وہ ہمیشہ چلے گا، ہمیشہ چلے گا، ہمیشہ ہمیشہ. اور جنت کے مزے بھی ہمیشہ ہوں گے، ہمیشہ. جو مزہ ہم یہاں لیتے ہیں تھوڑا سا کہ کھانا کھانے کا جو مزہ، مثال کے طور پہ میں کھانا کھانے کا مزہ لیتا ہوں، دنیا میں مزے ہیں کتنے، 1-2 ہی تو مزے ہیں، ان میں سے ایک کھانے کا، دوسرے کا مزہ آتا نہیں، وہ آپ سمجھ گے خود ہی. کھانے کا مزہ جو آتا ہے نا، کھانے کا مزہ، آپ پہلا لقمہ لیتے ہیں، روزہ کھلتا ہے، جب روزہ کھلتا ہے جو کھانے کا جو مزہ آتا ہے، جو پہلا کھجور منہ میں ڈالنے کا یا کوئی پکوڑا منہ میں ڈالنے کا جو پہلا مزہ آتا ہے نا، یہ مزہ 70 سال چلے گا. 70 سال کھانا کھائے گا، 70 سال دسترخوان بیٹھے 70 سال کھانا چل رہا ہے، اور ہر لقمے کا مزہ پچھلے سے بڑھتا جائے گا. یہاں تو ہر لقمے کا مزہ کم ہو جاتا ہے نا، زیادہ بھوک لگی ہے تو پہلا کھانا کھاتا ہے، پھر دوسرا، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ کھانا زیادہ لگنے لگ جاتا ہے. پرے کر گیا بس انہیں دل کر، اور دیکھنے میں دل نہیں کر رہا، پرے کر. وہاں ہر لقمے پہ مزہ بڑھتا رہے گا، نعمتیں وہاں بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوں گی، مزہ بڑھتا رہے گا. وَلَدَيْنَا مزید، اللہ اس کو بڑھاتے رہیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو جنت میں جو ہماری دنیا میں تھوڑی سی یہاں بات مان کے آگے جائے گا، اس کے لیے ہم نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی دماغ میں اس کا گمان بھی گزرا ہے. جو چیز ہم گمان کر سکتے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا کھانا، یہ ہوگا بہت مزہ، اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کا گمان ہی نہیں گزرا کبھی کسی کے دل، اس کے مائنڈ میں وہ ہے ہی نہیں جو ہم نے تیار کیا ہے. ویسا مان کیا ہوگی جنت الفردوس. ہم نے شوق جنت کی باتیں کرتا کون ہے؟ جنت تو اب کامیڈی ہے، ایویں جھوٹ لگتا ہے کہ جھوٹ موٹ ہے، کوئی جو سنی نہیں بات، اس کا یقین، جس کا یقین نہیں، اس کا کیا. جنت الفردوس
جنت الفردوس کیا جگہ ہوگی کہ جس دن سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے دنیا بنائی ہے، سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی تھی، اور اس سے بھی پہلے سے جنت الفردوس بنی ہوئی ہے، جنت الفردوس بنی ہوئی ہے، اور جس دن سے وہ بنی ہے روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کو اور خوبصورت کیا جا رہا ہے، دن میں روزانہ 5 دفعہ اس میں اور ڈیکوریشن پیس آ رہے ہیں، اور چیزیں آ رہی ہیں۔ اب آپ سوچیں ایک کوئی 10 کنال کا بھی گھر ہو، 10 کنال کے گھر کو اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا بیوٹیفائی کریں، کتنا کر لیں گے، کتنی دیر کر لیں گے؟ اب یہ کتنے لاکھوں سال سے اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ خوبصورت کر رہے ہیں، اور خوبصورت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہاں تو دنیا میں کوئی چیزیں خوبصورت کرنے شروع کریں نا، کمرہ بنا لیں، بیڈ روم بنائیں یا کوئی ڈرائنگ روم بنائیں، اس کو خوبصورت کرنا شروع کریں اگر، تو اس میں اور چیزیں رکھیں تو پھر وہ بھر جائے گا، تو برا لگے گا کہ ہوٹل رکھنا۔ اس کو اللہ خوبصورت کر رہے ہیں، اللہ، اور کتنے سالوں سے ہو رہی ہے، اور قیامت تک اس نے خوبصورت ہوتی ہی رہنا دن میں 5 دفعہ۔ اب میں تو ایک ہی بات سوچ کے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ یار یہ تو کوئی سمجھ آنے والی بات ہی نہیں۔ جس طرح میرے دوستوں ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ کسی نے کہا یہ روتا اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے میرا جہان چھوٹ گیا، میں اچھا بڑا مزے کر رہا تھا، یہ کہاں میں آ گیا۔ تو جو ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ جناب آپ وہاں رہتے تھے، تو اس کو وہ کامیڈی سمجھتے ہیں، یار کیا بے وقوفی کی بات ہے، وہ رہنے کی جگہ تھی، وہ کوئی رہنے کی جگہ تو یہ ہے۔ اب اس کو ماں کے پیٹ میں پوچھا جائے، اسے کہے کہ تم نے باہر جانا ہے یہاں سے، وہاں ایک دنیا ہے، تیرے جسم سے بڑے بڑے وہاں پھل ہیں، تیرے جسم سے بڑے بڑے وہاں یہ ہیں، چیزیں ہیں، گھر ہیں، جہاں سارا بتایا جائے تو وہ کہے گا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، کہ کہاں میری تو یہی زندگی ہے، بس ماں کا پیٹ ہے اسی کے اندر ہی۔ بالکل اسی طرح آج بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تم نے جانا ہے تو تمہارے جسم سے بڑا بڑا تو انگور ہے وہاں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، آج پھر وہی کہہ رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، انگور وہ کون کھائے گا، کیا ہوگا۔ جنت میں ہمارا قد یہ والا نہیں ہونا، 120 فٹ کا ہو جائے گا بندہ، 120 فٹ کا ہمارا قد ہوگا، 120 فٹ کا قد، اور 33 سال کی جوانی ہوگی، 33 سال والی جوانی، جن کی ابھی نہیں آئی ان کو نہیں پتا، جن کی گزر گئی انہوں کو پتا چلے 33 سال کی جوانی کیا ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، کبھی وہاں بوٹکس نہیں لگانے پڑیں گے، ٹیکے نہیں لگانے پڑیں گے کہ خوبصورت کیسے رہنا ہے، ماسک کیسے کھنچوانا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں، اور نہ باتھ روم جانا پڑے گا، نہ ٹوائلٹ کا کوئی چکر ہے، ایک جتنا مرضی کھانا 70 سال کھائے گا، ایک میٹھا ڈکار آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایک ہمارے جاننے والے تھے انتقال کر گئے، وہ بیچارے کی ٹانگیں تھوڑی نا ہو گئی تھی کمزور، اب وہ باتھ روم جانا ان کے لیے بہت مشکل تھا، جماعت میں لے کے جاتے تھے تو وہ پہلے تو یہ والے وہ جو کموڈ ہوتے ہیں جس پہ بیٹھا جاتا ہے وہ کم ہی ہوتے تھے، پہلے تو زمین والے ہوتے تھے زیادہ، اس میں زمین میں زیادہ ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے یار پہلے میں جماعت سے جب جاؤں گا پہلے دیکھو وہاں کموڈ والا ہے، مسجد میں کموڈ والا ہے چکر، تو وہ کہا کرتا تھا یار جنت چ اور کچھ بھی نہ ہوئے، جنت چ پاویں کچھ بھی نہ ملے مگر اے جڑا ہے نا کہ اتنے باتھ روم میں جانا اینی نعمت کافی یہ بھی بہت بڑی، اب سمجھو گھڑی گھڑی باتھ روم جانا آنا کتنا ایک پریشانی ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اب وہ زندگی ہے، اس کے نہ کوئی تذکرے کرتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے کہ بھئی وہاں تم ان کس چکر میں ہو، یہاں تمہارے لیے تو وہ عورتیں اللہ نے وہاں تیار کی ہیں، یہی جو دنیا کی عورت ہے، جو دنیا کی عورت ہے اس کو سب سے بڑا شوق کیا ہوتا ہے کہ مجھے میری کوئی تعریف کر دے، بتائیں بس، اور جن کی بیویاں پرانی ہوتی ہیں وہ تعریفیں کہاں کرتے ہیں، تو ان کو پھر ہوتا ہے کہ پہلے سے کر دے سے تعریفیں ان کو نہیں کر دے، اور ان کو بیوی کی تعریف کرنی ہوتی ہے ہر وقت، موت تک ہی۔
اب یہ جو یہاں کی عورتیں ہیں، یہ والی عورتیں جنت کی جو عورتیں ہیں ان سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، حوروں سے 70,000۔ وہاں یہ چکر نہیں ہوگا، جیلسی نہیں ہوگی، اس طرح یہاں ایک عورت کسی کو پتہ چلے میرا خامد کسی اور شادی کر رہا ہے تو بس پھر یا وہ ہے نہیں یا اسی ہے نہیں۔ کتنی عورتوں کو میں سمجھایا کہ یار کوئی بات نہیں، شادی اس نے کرنی تو کیا کون جی نہیں جی رہنا ہی نہیں میں دے نال بس اینو کوئی ایک میں جاننے والے نے دوسری شادی کر لی، اس کی بیوی نے لاہور کا کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں وہ جس چیز کو جانتی تھی اسے گھر نہیں کسی طرح طلاق دوا دے۔ وہ میرے گھر آ گئی تو میں نے اسے کہا بہن اس کے 2 بچے ہو گئے ہیں اس میں سے، اب کبھی جو بھی ہو گیا، اس نے یقین کو مجھے کہا میرے کو بہت سارا سونا ہے، میں کہا بہت آپ سارا سونا لے بس طلاق دلوا دیں اس کو، یقین کریں یہاں تو کیونکہ اندر ایک جیلسی ہے، کیا کریں ہے اللہ نے رکھی، میں کیا کروں، عورتوں کے اندر بھی ہے جیلسی، یہی تو ان کا امتحان ہے، عورتوں کا یہی امتحان ہے کہ جیلسی اندر جیلسی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کئی عورتیں ہیں ایسی شیر کی بچیاں، کئی ہیں ایسی، میں نے دیکھی کراچی میں ہمارا ایک دوست ہے، ان کے 2 بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں اور ایسا ان کا پیار ہے آپس میں، یقین کرو کہ جو دیکھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا، کٹھی بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں، ایک دوسرے کو بہنیں کہتی ہیں، وہ ایسی ہیں دنیا میں۔ کئی ایسے ہمارے جاننے والے جو شادی دوسری کی تو ان کی بیوی نے کوئی بات نہیں، ہمارے دل اس بات پہ نہیں مان رہا لیکن ہم اللہ کے لیے صبر کریں گے، ایسی ہیں جانتے ہو، ایسی ہیں دنیا میں، صبر کیا اللہ کے لیے، یہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑا، سو اللہ واسطے کہ اللہ کے لیے میں نے اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیا، اپنی خواہش بھی قربان کر دی، اپنا دل تن من دھن لگا دیا، جی چاہا نہیں چاہا بس ختم۔ تو جنت میں جب آدمی یہ جو عورتیں جائیں گی تو یہ وہ جنت کی عورتیں جو حوریں ہیں وہ کہیں گی یار کمال کی بات ہے، تم مٹی سے بنی ہو، مٹی کی بنی ہوئی تھی، ہم عنبر سے بنی ہیں، ہم زعفران سے بنی ہیں، ہم مشک سے بنی ہیں، ہم کافور سے بنی ہیں، ہم اتنی حسین نہیں، تم اتنی حسین کیسی ہو، تم اتنی حسین کس بات، مٹی والی عورت اتنی حسین کیسی ہو؟ تو یہ اس کو جواب دے گی کہ آپ تو یہاں رہی ہو جنت میں، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رویا نہیں، میں راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے روئی ہوں، میں نے راتوں کو اٹھ کے وضو کیے ہیں، میں نے ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو کیے ہیں، میں نے ایک سخت گرمی میں روزے رکھے ہیں، میں نے پیسہ نہ ہوتے ہوئے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے، تم نے کیا ہے؟ تم نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، وہ جو میں کر کے آئی ہوں وہ تم نہیں کر سکی، میرے اس مشقت پہ، میرے اس تھکنے پہ میرے اللہ نے آج مجھے یہ انعام دیا ہے کہ مجھے وہ حسن عطا فرمایا ہے، اور میرے اندر سے اللہ نے جیلسی بھی نکال دی ہے، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ میرے شوہر کی کتنی بیویاں ہیں یا کتنی نہیں، مجھے اب وہ ختم ہی، بات ہی ختم ہو گئی، جیلسی بھی اللہ نے رکھی، اللہ نکال دے گا۔ ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ جنت سے کرو گے کہ یار کاروبار تے گا نہیں اتنے، وہاں تو الفتح سٹور ہے ہی نہیں، وہاں کیا کریں گے؟ بھائی وہاں کرنے کے اور بڑے کام ہیں، وہاں سٹور کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں اور اللہ نے تمہارے لیے وہ نظام تیار کیے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا کہ کیا ہو رہا، تمہیں مزے ہی مزے ہیں وہاں، مزے ہی مزے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تھوڑا سی پابندی کرنی اور کچھ بھی نہیں ہے، یا تو نا یہاں کو بہت زیادہ اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لو، اس وقت میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی دلوں کا یقین ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جتنی اس وقت ہے، پہلے کبھی نہیں تھی، کیونکہ ہر طرف اللہ کا غیر بولا جا رہا ہے، امریکہ نیا کرتا ہے، اسرائیل نیا کرتا ہے، ایران نیا کر رہا ہے، دنیا یہ ہو گئی، پیسے ہو گئے، وہ دبئی بھی لوگ چلا گیا، وہ بھی ہو گیا، انج بھی ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ وہ سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے، یہ نہ کوئی ٹرمپ کر رہا ہے، نہ یاہو کر رہا ہے، نہ کوئی نہیں کر رہا، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے گا استعمال کر لے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ کو مجھ سے نہ ہٹانا، میری طرف دیکھو، میں ہوں تمہارا مالک اور خالق،
یہ حالات کا بننا اور بگڑنا میرے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں وہ عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، میرے ہاتھ میں ہے۔ چیزوں کے ہوتے ہوئے، ملکوں کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے میں ذلیل کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور غربت میں، فقیری میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں عزت دے دوں، مجھے کوئی پوچھنا نہیں۔ کامیابی کے نقشوں میں سے ناکامی نکالنا، ناکامی کے نقشوں میں سے کامیابی نکالنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرے پہ دھیان رکھو، لیکن ہم چونکہ اس پہ ہمارا یہ ایشو ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ قرآن میں بار بار سناتے ہیں، ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، یا کیا کریں؟ ہمیں کیا پتا کیا بات کر رہا ہے میرا مالک، مجھ سے بات کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم کل قیامت کے دن اتنے ریگریٹس ہوں گے اس بات کے کہ جس نے قرآن نہ پڑھا، جس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ میں یہ کیا کیا، میں قرآن نہیں پڑھ کے آیا۔ اتنا زبردست یہ چیز تھی، اتنی زبردست یہ بات تھی، میں نے پڑھی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم، میرا ابراہیم ایسی ہستی تھی، ایسا انسان تھا، ایسی شخصیت تھی جو اکیلا ابراہیم اپنی ذات میں پوری ملت تھا، پوری ملت تھا ابراہیم علیہ السلام۔ کیا تعریف ہے بتاؤ۔ اور اللہ نے گھڑی گھڑی ان کے امتحان کیے، ابراہیم علیہ السلام کے گھڑی گھڑی امتحان کیے، کبھی بچے کو ذبح کرا رہے ہیں، کبھی آگ میں ڈلوا رہے ہیں۔ ابھی جو آگ میں ڈلوانے کا ایک قصہ کبھی قرآن میں پڑھ لیا کرو میرے دوستوں، ایک قصہ اس کی تفسیر پڑھو کہ اللہ کیوں ڈلوا رہے ہیں آگ میں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اتنا پیار کرتے ہیں آپ اسے، کہہ رہی ہے ملت ہے اور میرا سب سے شاندار انسان ہے، جس نے میرا ایسا شکر ادا کیا ہے، ایسا شکر ادا کیا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا شکر ادا کرنے والا پائے ہی نہیں۔ میری چھوٹی چھوٹی نعمت پہ بیٹھ کے شکر ادا کرتا تھا ابراہیم، میں چھوٹی سی نعمت دیتا تھا، بیٹھ کے شکر ادا کرتا۔ ایک عورت کا میں نے ویلاگ، وہ کیا ہوتا ہے، کلپس آیا، مجھے کسی نے بھیجا، ایک سکھ عورت ہے، سکھ کوئی عورت کسی گھر میں کام کرتی ہے، اس نے یقین کرو، میں نے وہ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھنا ضرور، میں نے کہا کیا ہے، وہ دیکھا اس کو، اس عورت نے جو ویلاگ بنا چھوڑا ہے، میں بخدا اس کا ویلاگ دیکھ کے بیٹھ کے رونے لگا۔ اس نے مجھے رلا دی اس عورت نے، صرف کیا، گھروں میں کام کرتی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کا شکر ہے، وہ تو اللہ کو جانتی نہیں، وہ کہتی گرو کا شکر ہے، اس نے مجھے سب کچھ دیا۔ وہ دوسری عورت کہہ رہی ہے جس کے گھر میں کام کرتی ہے، وہ کہہ رہی تیرا دماغ خراب، تیرے پہ ہے کیا شکر ادا کرتی ہے؟ وہ کہتی میرے پاس کیا نہیں ہے، میں تمہارے جیسے لوگوں گھروں میں کام کر کے روٹی کھا لیتی ہوں، میری روٹی ہضم ہو جاتی ہے، یہ شکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہائے ہائے، میں اس عورت کے لیے خدا کی قسم کھا کے اتنی دعا مانگی، میں کہی یا اللہ اتنی خوبصورت بات تو میں نے کسی مسلمان سے نہیں سنی، تو اس کو ہدایت دے دے۔ شکر، اس نے شکر پہ ایک کلپ بنایا، ایسا خوبصورت میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ابراہیم بہترین کس لیے تھا کہ میری تھوڑی سی نعمت پہ بیٹھ کے شکر ادا کرنا شروع کرتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس سے اللہ شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم ان کو بڑھاتے چلے جائیں گے، یہ بڑھتی رہیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا تھا اللہ نے، امتحان لیا کیا کیا امتحان لیا کہ جی نمرود، حالانکہ وہی نمرود بیچارہ یہ سائیکو پارٹیاں ہوتی ہیں ہر دور میں، اس وقت بھی نمرود پھر رہے ہیں، اس وقت بھی پھر رہے ہیں سائیکو، کہ جو لوگوں کو تکلیف میں پہنچا کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سائیکو کیس ہے بیسیکلی، انسان نہیں ہے، یہ سائیکو کیس ہے۔ وہ اتنے بندے وہاں مار کے خوش ہو رہا تھا، ہاں 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 اتنے بندے مر گئے، ہاں ہاں ہاں، یہ سائیکو ہے، انسان نہیں، کیونکہ انسان ایسا نہیں ہوتے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ انسان کی صفت ہے، چاہے جیسا بھی ہو، جیسا بھی انسان ہو، لیکن دوسروں کو تکلیف میں دیکھے گا، اس کو تکلیف، اگر اس کو تکلیف، دوسروں کو تکلیف میں دیکھے تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ درندہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ درندہ۔ اب وہ نمرود، بھائی تو یہ ابراہیم سامنے تیرے کھڑے ہیں، تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو غلط، تو جھوٹا ہے، تو یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں غلط ہے، سجدہ ایک تو بلا اپنے جلاد کو گردن اڑا دیں۔ لیکن اللہ نے مت ماری ہوئی ہے، وہ کہہ رہا آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، اور آگ کتنی جلاؤ؟
اس نے اس کو لوگوں کو کمپلیمنٹ دیے، جو آگ کے لیے لکڑیاں لے کے آئے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے. سارا ملک لکڑیاں لے کے آ رہا آگ جلانے، اور اتنی آگ جلا دی کہ اس آگ سے جو اس آگ کے اوپر سے پرندہ گزرتا جاتا تھا وہ بھی جل کے بیچ میں گر جاتا تھا. اتنی سخت آگ جلا دی کہ زمین کے نیچے بھی گرمی کر دی، اوپر بھی گرمی ہو گئی. اب اس کو ابراہیم کو پھینکے کون؟ جو بھی قریب جائے گا جل جائے گا. تو اس وقت پہلی چیز جو ایجاد ہوئی تھی وہ منجنیق تھی، منجنیق، جس میں رکھ کے یوں پھینکنا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے پھینکنا تھا. اب جب منجنیق میں بٹھا دیا ان کو تو آسمان پہ فرشتوں نے کہنا شروع کیا، یا اللہ تیرا خلیل آگ میں جانے لگا ہے، یا اللہ یہ تو اس کی مدد کرنی چاہیے، یا اللہ یہ تو آپ کا چہیتا ہے. اللہ پاک نے کہا کہ پوچھ لو، تم لوگ پوچھ لو، اگر مدد چاہتا ہے تو کر دو. تو فرشتے آئے آ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے خلیل ہم آپ کی مدد کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سبحان، یہ ہے توحید. ہم توحید کو بولتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں توحید ہوتی کیا ہے، ہمیں بھی مارتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. کہا جی اللہ نے بھیجا نہیں ہے، ہم اجازت لے کے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو بات سنو، اگر تمہیں اللہ نے نہیں بھیجا تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر میرا مالک مجھے جلانا چاہتا ہے تو تم مجھے بچا نہیں سکتے، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ تمہارے بغیر بچا لے گا. اگر جلانا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکو گے. اب جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب منجنیق میں ڈال کے یوں پھینکا گیا تو کتنی دیر ہوگی؟ سیکنڈ، 2 سیکنڈ کی گیم ہے. لیکن فرشتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ تھم جاتا ہے. جب بالکل درمیان میں گر گئے ہیں، آدھے راستے میں فرشتوں نے کہا مدد کریں، آپ مدد کریں. میرا جواب وہی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو مجھے بچائے گا. آگ میں گر بڑا، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یار بچاؤ، مجھے بچاؤ. پھر ڈاکٹروں کے پاس لوگ مر رہے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بچا لو، ڈاکٹر صاحب کسی طرح میں بچا لو، ڈاکٹر نے بچا. وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے ہم کیا بچائیں گے، وہ فرشتے کہہ رہے بچائیں، کہہ رہے نہیں، بچانے والا اللہ ہے، وہ چاہے گا تو میں جب اس امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ نے پھر جب اللہ نے کہا کہ تو میرا ابراہیم میرے اس امتحان میں پاس ہو کے اس نے کہا کہ میرا اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ نے پھر بارش نہیں برسائی، پھر پانی نہیں کیا، پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اس میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے. اللہ جب چاہے وہ صفت نکال لیں، اس میں کوئی اور صفت ٹھنڈی والی ڈال دیں. اب آگ کو اتنا اللہ کا حکم پہ اتنا ڈر گئی آگ ٹھنڈی برف ہو گئی، ایک دم اتنی برف ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ لگنے لگ گئی، کانپنے لگے، سردی سے کانپنے لگے، آگ میں سردی سے کانپ رہے. تو پھر اگلا حکم آیا برداً وسلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو سردی نہ لگے. یہ قانون قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا. قیامت تک جو انسان بھی ساری مخلوق سے نگاہیں ہٹا کے ایک اللہ پہ کر لے گا، اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گی جو اس کے ساتھ کیا تھا. ہمیں ان باتوں کو بتائیے کہ اللہ کون ہے، کیا کر سکتا ہے. وہ براہ راست آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ براہ راست چھری کے اندر سے کاٹنے کی صلاحیت نکالنے کی طاقت رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ، یہ گلا سب سے، جب تو ڈور پھرتی ہے تو گلے کٹ جاتے ہیں، یہ سب سے نازک جگہ ہوتی ہے یہ گلا، اس پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 100 بندوں کی طاقت، نبیوں والی طاقت، اس طاقت سے تیز چھرے سے 70 دفعہ چھرا چلایا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ. ایسا نہیں کوئی ایم کر رہے تھے، وہ 70 دفعہ چلایا تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو براہ راست حکم دیا کہ تم نے نہیں چلنا. اس کی طاقت ہے وہ چھری سے کاٹنے کا
صفت نکال دے، وہ آگ جلانے کی صفت نکال دے، وہ حالات برے حالات میں سے اچھے نکال دے، اچھے میں سے برے نکال دے، کامیابی سے ناکامی نکال دے، ناکامی سے کامیابی نکال دے. یہ اللہ ہے، اللہ ہے کرنے والا، اور ہمارا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے. جب غار کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر تھے تو وہ سارا کھوجی جو تھا، کھوجی نشان دیکھنے والے، کیا کھوجی ہوگا، وہ پتھروں کے اوپر نشان دیکھتا تھا، غار تک پہنچ گیا، وہ غار تک پہنچ گیا. اب غار جب اندر سے وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ باہر وہ جوتے، وہ تو آ گئے، تو انہوں نے ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، وہ تو آ گئے، اب تو پکڑے جائیں گے. تو حضور اکرم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، لا تحزن، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی آنکھیں بند کر دے گا، فکر ہی نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے. یہاں حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ اگر اللہ ہو جائے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ہو جائے گا، معیشت کا کیا ہو جائے گا، حالات کا کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کے مال دولت چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ میرے ساتھ ہے. اگر یہ یقین بن جائے تو بتاؤ پھر کون ڈرائے گا؟ کون ڈرا سکتا ہے؟ یہ ڈرایا اس کو جاتا ہے جس کو اللہ نہیں، جس کو اللہ کو نہیں جانتا. اس وقت کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ میرا یقین ٹھیک ہو جائے کہ میرا کرنے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کامیابی ناکامی کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. یہ تو اس وقت کی اس قدر ضرورت ہے یہ بات بولنے کی. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم، امریکہ سے کچھ نہیں ہوگا، اسرائیل سے کچھ نہیں ہوگا، ہندوستان سے کچھ نہیں ہوگا، کرے گا وہ جو اللہ چاہے گا. نہ روس کچھ کر سکتا ہے، نہ چائنا کچھ کر سکتا ہے، نہ ہمارا کوئی دوست چائنا ہے، ہمارا فلاں کیا دوست ہے، ہمارا دوست اللہ ہے. اللہ، یہ کہنا سیکھو میرے دوستو، اس کو کہنا، یہ کیسے آئے گا؟ اس کو بار بار بولنا پڑے گا، اس کو بار بار سننا پڑے گا، ورنہ اس کا یقین نہیں آئے گا. یہ بار بار بولنے کی بات ہے، بار بار سننے کی بات ہے کہ جس سے دل کا یقین بدل جائے. اگر دل کا یقین بدل گیا، یہ جو اگر بولتے بولتے سنتے سنتے مر گئے تو پھر قبر میں جا کے جب کہے گا کہ بتا تیرا پالنے والا کون تھا، تو فوراً کہے گا میرا پالنے والا اللہ ہے. اگر یہ نہ بولا، نہ سنا، نہ اس کی محنت کی، تو پھر وہ کہے گا پالنے والا کون تھا، وہ یہ کہے گا امریکہ تھا، تو کہے گا روس تھا، یہ کہے گا. اگر یہ یقین نہ بنایا، اس کی محنت نہ کی، تو میرے دوستو آج اس بات کا نیت ارادہ کرو کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے مدد کی امید نہیں رکھنی. ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ. ہمارے کام کون آ سکتا ہے؟ اللہ. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کب ساتھ ہوگا؟ بس اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں، اللہ ہمارے ساتھ، کوئی بات نہیں. بآخر دعوانا